دیکھیے مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادریں منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ چادر چڑھانے میں کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ لیکن سنی کو تو نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو، مجھے یقین ہے آپ نے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ دوسری بات، یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کی ہے۔ اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر، یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے۔ تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں۔ آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری۔ احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھے ذرا فتاوی رضویہ۔ اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی، کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن ہے۔ اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا۔ خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے، بہترین ترجمہ قرآن ہے، واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی۔ اعلیٰ حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا خلا کما کر دیا، کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کہہ رہے جی فتاوی رضویہ پڑھے ہیں، اچھا تم نے پڑھا؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی۔ یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشہ ور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے، ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اور پورا مسلک اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایسی دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں۔ اور آپ صاحب مزار کے پاس دم 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 دم۔ یہ مفتی اجمل قادری صاحب ہے، یہ بریلویوں کا آپریشن کر رہا ہے، خود یہ دعوت اسلامی کا جو چوٹی کا عالم ہے، اور یہ جو قادری صاحب ہے الیاس قادری صاحب، اس کا دست راست بھی ہے، علمی آدمی ہے، پتہ چلتا ہے کہ دین کا کچھ ذوق بھی رکھتا ہے، خالص بابا پرست قبر پرست نہیں ہے۔ اس کی حقیقت والی ویڈیو آپ لوگوں نے سنی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ لوگ جو عالم ہو اس کی بات ماننی چاہیے، یا وہ لوگ جو نرے قسم کے صوفی اور ان پڑھ جاہل گنوار جن کو وضو کے مسائل کا بھی پتہ نہیں، ان کی بات مان کر قبروں پر چادریں چڑھائیں اور ان کی فضیلت سنیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی قباحت رکھی ہے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے کہ اللہ رب العزت ان بدعات سے ہمیں نجات دے۔
اب میں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اس طرح کے معاملات پر رد اور تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں یہ تنقید کر رہے ہیں؟ وہ بھائی تنقید ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، ہم کسی مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم پوری امت کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جن حقیقی مسائل میں آپ کا اختلاف ہے، آپ بالکل اختلاف رکھنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے، لیکن جن مسائل میں وہ سچ کہتا ہے اس میں تو کم از کم اس کی تائید کرنا چاہیے۔ اور میں ایسے مسائل میں جہاں پر قرآن اور حدیث کے رو سے وہ ٹھیک ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔